نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وبائی مرض کے چلتے اس سال دگانۂ لیلۃ القدر کی ادائیگی کا اہتمام مسجدوں میں ممکن نہیں ہے۔ اس حالات کے پیش نظر اور اس لاک ڈاؤن کے چلتے ہر جگہ یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح اس لاک ڈاؤن میں تقریباً 2 مہینوں سے اپنے اپنے گھروں میں عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح دگانۂ لیلۃ القدر کی ادائیگی کو بھی اپنے گھروں ہی میں انجام دیں۔ اس سلسلے میں اجماع گروہ مہدویہ چنپٹن کا بھی اعلان آیا ہے۔ اسی ضمن میں شہریان منڈیا کے مہدویوں کے لیے بھی یہ اہم اعلان ہے، وہ یہ کہ اس سال مہدویہ سعادت مسجد میں دگانۂ لیلۃ القدر کی ادائیگی ناممکن ہے، اہتمام نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر دگانۂ لیلۃ القدر کی نماز ادا کریں، اور یہ وہ نماز ہے جس کا ہم مہدویوں کے لیے سال بھر سے انتظار رہتا ہے، چونکہ یہ دگانۂ لیلۃ القدر خلیفۃ اللہ معمور من اللہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم دیا، اور اس واضح حکم کی بنیاد پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دگانۂ لیلۃ القدر کو فرض قرار دیتے ہوئے اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا۔ تو آج بھی ہم مہدویوں کے پاس اس دگانۂ لیلۃ القدر کی بڑی ہی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے، چنانچہ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ جس طرح رمضان مبارک میں نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو، اور بالخصوص نماز تراویح اور دیگر عبادتوں کو آپ نے اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر باجماعت ادا کی ہے، بالکل اسی طرح اس سال شب قدر کی دگانۂ لیلۃ القدر فرض جانتے ہوئے اس کی ادائیگی کا بے اہتمام اپنے گھروں ہی میں کریں۔ مسجد میں یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا مسجد کا رخ نہ کریں، اپنے اپنے گھروں میں اپنے گھر کے سربراہ کو ساتھ لے کر، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جو ہے باجماعت اس نماز کی جو ہے ادائیگی کا اہتمام کریں۔ مرشد قبلہ حضرت پیر و مرشد سید حسین صاحب اسحاقی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، لہٰذا اس کا طریقہ ملاحظہ ہو۔ سب سے پہلے جیسے ہی مسجد میں اذان ہوگی، تقریباً 1 بجے شب اذان ہوگی، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتے ہوئے تحیت الوضو 2 رکعت وضو دگانے کی نماز ادا کریں۔ بعد از ادائیگی دگانہ تحت الوضو
اس کے بعد آپ 4 رکعت عشاء کی سنت نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت عشاء کی فرض نماز با جماعت ادا کریں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر۔ اس کی نیت یوں ہے کہ نوایت ان اصلی للہ تعالی رکعتین الصلاۃ العشاء 4 رکعتین الصلاۃ العشاء فرض اللہ تعالی فرض هذا الوقت۔ اگر آپ امام ہیں تو انا امام مع الجماعت لمن حضر ولمن یحضر، اگر آپ مقتدی ہیں تو اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ، اور پھر آپ 4 رکعت جو ہے عشاء کی فرض نماز ادا کریں، اور 4 رکعت عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت نماز ادا کریں۔ پھر اس 2 رکعت سنت نماز ادا کر لینے کے بعد پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ دگانہ لیلۃ القدر کو ادا کریں۔ دگانہ لیلۃ القدر یعنی 2 رکعت شب قدر کی فرض نماز ادا کریں۔ اس کی نیت یوں ہے، اس کی نیت ملاحظہ ہو، نوایت ان اصلی للہ تعالی رکعتین الصلاۃ لیلۃ القدر فرض اللہ تعالی متابعۃ المہدی الموعود اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ۔ اللہ اکبر۔ یہ دگانہ لیلۃ القدر کی نیت ہے کہ آپ عربی زبان میں یوں نیت کرنی ہے، اور پھر اپنی زبان میں آپ یوں کہہ لیں کہ میں 2 رکعت لیلۃ القدر کی فرض نماز کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع میں اور امام کی اقتداء میں، منہ طرف کعبے کے، اللہ اکبر، یہ نیت رہی۔ اور پھر اس نماز میں چاہیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو جن صورتوں کو پڑھا ہے انہی صورتوں کو پڑھنا افضل ہے اور عالیت ہے۔ چنانچہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الضحیٰ یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سورہ کو آپ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو پڑھیں، یعنی انا انزلنا کا سورہ پڑھیں، اور یہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے بعد فوراً دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے وہ دعائیں جو پڑھی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ دعا کے ختم پر آہستگی کے ساتھ آمین کہیں۔ تو وہ دعائیں یوں ہیں: اللہم احیینا مسکینا وعمتنا مسکینا وحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المساکین بفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صغر الدنیا بآیوننا وعظم جلالک فی قلوبنا وفقنا لمرضاتک وثبت علی دینک وطاعتک ومحبتک وشوقک وعشقک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. یہ وہ دعائیں ہیں جس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دگانہ لیلۃ القدر فرض کی ادائیگی کے بعد بلند آواز سے اس کو پڑھا اور صحابہ مہدی موعود نے اس دعاؤں پر آمین کہا ہے. تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس دعا کو اگر آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے، اگر یاد نہیں ہے تو کم از کم جو ہے وہ جو ان دعاؤں کو دیکھ کر ہی صحیح اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ دعائیں ختم ہونے کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہیں، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے مناجات کے سجدے میں جائیں. مناجات کے سجدے میں جا کر، یعنی دعاؤں کا سجدہ جس میں جا کر آپ اپنی زبان میں جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے مانگیے، سب سے بڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی دعا مانگے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو وبائی مرض جو پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، آپ اس مقدس موقع پر، اس مستجاب جو ہے دعوات موقع پر آپ جو ہے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبائی مرض کو اس دنیا سے جلد از جلد اٹھا لے، دفع فرما لے. اس طرح کی دعائیں آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری قوم مہدویہ کے لیے، ملت مہدویہ کے لیے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً جو ہے اس دعا میں جو ہے ان تمام کو یاد رکھیں. اور جیسی مناجات کا سجدہ جو ہے آپ ادا کر لیں، فوراً اس کے بعد 3 رکعت واجب الوتر کی نماز ادا فرمائیں، جس کی نیت یوں ہے: نوایت ان اصلی للہ تعالی 3 رکعتین صلاۃ الواجب الوتر انا امام مع الجماعت لمن حضر ولمن يحضر. اگر آپ مقتدی ہیں تو اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفہ، یہ کہتے ہوئے 3 رکعت جو ہے واجب الوتر کی نماز ادا فرمائیں. اور واجب الوتر کی نماز ادا فرما لینے کے بعد جو ہے اس مقدس رات کی جو ہے عبادت پائے تکمیل کو پہنچتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے ٹھہر کر، کھڑے ہو کر جو ہے بلند آواز سے اپنے گھروں ہی میں تسبیح کا اہتمام کریں، تاکہ جو ہے وبا اور دیگر جو ہے بیماریوں جو ہے اور آفات و بلیات جو ہے وہ دور ہو جائیں. اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں جس جگہ پر جو ہے تسبیح دی جاتی ہے وہاں سے بلائیں اور وبا جو ہے دفع ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے بلند آواز سے تسبیح کا اہتمام کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ سلام پھیرنے کی یہ جو ہے آپ جرت نہ کریں، اس لیے کہ یہ افعال ارشادی میں شامل ہے. سلام پھیرنا یہ مرشد کے افعال سے ہے، لہٰذا آپ سلام نہ پھیریں، صرف تسبیح بلند آواز سے دیتے ہوئے اس جو ہے لیلۃ القدر کی عبادتوں کا اہتمام بڑے ہی ذوق و شوق سے جو ہے یہ عبادت کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں کیجئے. مرشد کی اجازت ہے، آپ جو ہے اس طرح جو آپ کو جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے آپ کو یہ جو ہے دگانہ لیلۃ القدر ادا کرنا ہے. اور اللہ کی ذات سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبائی مرض کے چلتے جو ہماری عبادتیں ہم مسجدوں سے دور رہ کر اپنے گھروں میں جو اپنے مرشد سے دور رہ کر اپنی مرشد کی اقتداء کے بغیر ہم دگانہ لیلۃ القدر فرض کی ادائیگی کا
جو اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر میں شیرینی ہے تو اس پر جو ہے نیاز کرتے ہوئے گھر کے تمام افراد جو ہے وہ شیرینی کو جو ہے کھائیں اور اپنا منہ میٹھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر کی جو ہے دگانہ لیلۃ القدر کی جو ہے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، اس کے تمام فیوز و برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مالا مال فرمائے، اور دگانہ لیلۃ القدر کی پیشگی مبارکباد آپ تمام جو ہے برادران مہدوی برادران کی خدمت میں مرشد قبلہ اور اس بندہ ناچیز کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مہدویہ سعادت مسجد کی کمیٹی کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں جو ہے دگانہ لیلۃ القدر کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے عید الفطر کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں جو ہے احکامات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کا انتظار کیجیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔